برائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقت عن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد الہی مجلس عزا قبول فرما۔ مالک اللہ عزت آل محمد کا واسطہ میرے سرداران سید سعادات کا پرخلوص اہتمام اپنی عظیم ترین بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک اللہ عزت آل محمد کا واسطہ جس نے جتنا حصہ ملایا مالک اللہ اس کے حصے کو قبول فرما۔ جتنے مومنین مجلس اعزاء سننے کے لیے آئے قدم قدم عبادت میں شمار فرما۔ مالک اللہ بیمار کربلا کا واسطہ تمام بیمار مومنین کو شفا عطا فرما۔ بالاخص بھائی شہید عباس مالک اللہ بیمار ہیں، صدقہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا ان کی جوانی کو سلامت فرما۔ صحت والی مالک اللہ طول عمر نصیب فرما۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کو سدا سلامت فرما۔ عزت آل محمد کا واسطہ سعادات کے بخت مزید بلند فرما۔ مالک اللہ سب سے بڑی دعا حجت خدا ولی الامر یوسف زہرا علیہ السلام کے ظہور میں اذن تعجیل عطا فرما۔ بوقت ظہور ہمیں امام کا شعور عطا فرما۔ امام کے قدموں پہ شہادت کی توفیق نصیب فرما۔ اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مرحومین کی بلندی درجات، گناہوں کی بخشش، بالخصوص امام علیہ السلام کی آمد و سلامتی کے لیے بیک زباں ہو کے مل کر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وقرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین صلوات۔ ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد الأربه وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم بلندتر صلوات۔ حمد ہے اس ذات پروردگار کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں لاپتہ سے بچا کے لافتہ کا دامن عطا کیا۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے جو نہ مجموع کا محتاج ہے، نہ بندوں کا محتاج ہے، نہ وقت کا محتاج ہے۔ میں طالب علم ہوں، میں نے تیرے مذہب کی کتابوں میں پڑھا ہے جہاں پر بھی ذکر سید و شہداء ہوتا ہے وہاں اللہ کے مقرب فرشتے تشریف لے کے آتے ہیں۔ وہ فرشتے جب واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ان کے پروں سے ایک عجیب مہک اور خوشبو آتی ہے
باقی ملائکہ پوچھتے ہیں تم پہلے بھی یہاں کے رہنے والے تھے، یہ خوشبو پہلے تو نہیں آتی تھی، آج عجیب خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم گئے تھے بستی سیدہ والی، وہاں پہ مجلس حسین ہو رہی تھی، ہم مجلس سن کے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے کر چلو تاکہ ہمارے بھی پر نورانی ہو جائیں۔ فرشتے کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، مومنین گھروں کو چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، مجلس ختم ہو گئی، جہاں جہاں مومن بیٹھے تھے وہاں وہاں پر پرمس کریں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام۔ اور روایت کہتی ہے وہ فرشتے تشریف لے آتے ہیں، جہاں جہاں جس مقام پہ کوئی مومن بیٹھا تھا وہاں ملائکہ پرمش کرتے ہیں، اللہ ان کے پر میں وہ خوشبو عطا کر دیتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اگر ایک پیش نماز ہو، ایک نمازی ہو، اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی وہ نماز بھی بابا جی قبول ہو جاتی ہے۔ میں بڑا مطمئن ہوں، اور اگر آپ سننا چاہیں تو میں آج کے مجلس ایک نئے اور اچھوتے جے انداز دے وچ بہترین کر کے آپ حضرات تک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے، خالق کا کلام ہے، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو، اس دن ہم ندا دیں گے، کل اناسم، ہر ایک نفس کو، بے امامہم، اس کے امام کے ساتھ۔ توجہ ہے نا، ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے بندوں کو امام کے ساتھ، ہم محشر کے دن اٹھائیں گے بندوں کو امام کے ساتھ۔ تو لامحالہ عقل یہ تسلیم کرتی ہے جب بندے اٹھیں گے امام کے ساتھ تو جائیں گے بھی وہاں جہاں امام جائے گا۔ جس کا جیسا بابا جی امام ہوگا وہ اس کے پیچھے ویسے ہی جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے۔ پھر بندے کی عقل یہ مانتی ہے امام اسے مانا جائے جو بندے کو نجات دلا سکتا ہو، امام اسے مانا جائے جو بندے کو نجات دلا سکتا ہو، جو بندے کی ہدایت کر سکتا ہو، وہ نہ ہو جو خود محتاج ہدایت ہو، وہ نہ ہو جو خود محتاج نجات ہو، بلکہ امام وہ ہوگا جو خود بھی صاحب نجات ہو اور مومن کو بھی نجات دلا سکتا ہو۔ اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو میں اتنا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، صبح کی مجلس شروع ہوئی ہے اور ختم ہونے والی ہے، لیکن اگر اتنا بڑا جملہ آپ نے مجلس میں سنا ہو تو نہ داد دینا نہ دعا دینا، اگر اتنا بڑا جملہ نہ سنا ہو اور نوکر کا حق بنے تو پھر داد بھی دے دینا دعا بھی دے دینا۔ ذرا توجہ کرنا، کون ہے جو راہ حق پہ نجات دکھا دیتا ہے؟ کون ہے جو محتاج نجات ہے؟ آ میں تجھے مدینے کی گلیوں میں دکھا دوں کون نجات والا ہے، کون محتاج نجات ہے۔ جب امام حسین کے ساتھ ایک بچہ کھیل رہا تھا، امام نے کہا جا چلے جا، تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ جا کے کہنے لگا بابا آج حسین نے عجیب جملہ کہہ دیا۔ باپ نے یہ غصہ نہیں کیا بلکہ باپ کہتے جا لکھوا کے لے آ، لکھوانے کے بعد میری قبر میں رکھ دینا تاکہ میری نجات ہو جائے۔ جو نجات کے لیے لکھوانے کا محتاج ہو وہ اور ہوتا ہے، جو نجات کا پروانہ لکھ کر دے وہ اور ہوتا ہے۔ جو نجات لکھوائے وہ اور ہوتا ہے، جو محتاج نجات ہو وہ اور ہوتے ہیں، جو نجات کے پروانے لکھ کر دیں وہ اور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو گئی، تاریخ تبری کا واقعہ ہے، کسی عام بندے کا واقعہ نہیں۔ کہا جا لکھوا کے لیا، جا لکھوا کے لیا۔ اور جو بندے کہتے ہیں نبی نے اپنے دور کے اندر، نبی نے اپنے زمانے کے اندر بڑے بڑوں کو جنت لکھ کر دی تھی، بتایا تھا فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے۔ اے عقل کے اندھو، اگر نہ لکھ دیتا پھر نواسے سے لکھوانے کی ضرورت ہی۔
ایسی باتیں ممبر سے کم ہوتی ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ اگر یہاں پر کسی بندے کو نانا لکھ کر دے فلاں زمین تیرے نام ہو گئی، پھر نواسے سے لکھوانے کی بابا جی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر بندہ پھر نواسے کے دروازے پہ آگے کہے لکھ دے، اس کا مطلب ہے یا پھر بندے کو نانے پہ اعتبار کوئی نہیں، یا نانے نے لکھ کر نہیں دی، یا بندے کو نانے پہ اعتبار کوئی نہیں، یا نانے نے لکھ کر نہیں دی۔ آج سوشل میڈیا پہ ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بڑا سوال ہے فلاں داماد علی تھا یا نہیں تھا، فلاں داماد علی تھا یا نہیں تھا۔ اب میں کہتا ہوں عقل کے اندھوں، تم انہیں داماد علی بنانے کی کوشش کرتے ہو، پہلے یہ تو دیکھو انہیں غلام علی تو منوا لو۔ یا رسول اللہ، جو خود محتاج نجات ہوں وہ امت کو نجات نہیں دلوا سکتے، لہذا امام وہ تلاش کر، توجہ رکھنا، جو تجھے جنت لے جا سکتا ہو۔ آئیں اللہ کا قرآن ہے، اللہ قرآن میں ایک واقعہ بیان کرتا ہے، جس واقعہ کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام بندوں کو لے کر دریائے فرات کے قریب پہنچے، دریائے نیل کے قریب آئے، یا پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا، بندے گھبرا گئے کہ سامنے دریا ہے، پیچھے سے لشکر ہے فرعون کا، جائیں تو کہاں جائیں؟ آواز پروردگار موسیٰ گھبرا نہیں، اسی عصا کو مار، یہاں سے تجھے رستے بنا کر دوں گا۔ وہ بندے جو نجات کے طالب علم تھے، کسی طرح سے رستہ مل جائے، اب وہی بندے موسیٰ کے سامنے آ کے کہتے ہیں نہ موسیٰ، ہم اس طرح سے نہیں گزریں گے، بلکہ ہمارے 12 قبیلے ہیں اور 12 علیحدہ علیحدہ راستے بنا، ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ راستے سے جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے موسیٰ ایک تھا، راستے 12 بنے، 12 قبیلوں کو لے کر، جو گنہگار بھی تھے، جو خطاکار بھی تھے، جو سیاہکار بھی تھے، جو موسیٰ کے بھی نہیں مانتے تھے، لیکن پھر بھی موسیٰ نبی، ان ایک موسیٰ، ایک معصوم 12 کو لے کے پار ہو گیا۔ عقل کے اندروں جب ایک معصوم 12 کو لے کر پار ہو سکتا ہے تو 12 معصوم ایک قوم کو لے کر پار۔ جب ایک موسیٰ 12 قبیلوں کو لے کر بابا جی چلا گیا تو 12 معصوم ہادی ایک شیعہ نے حیدر کرار کو پار نہیں لے جائیں گے۔ تمہیں کیا پتا کیا فرق ہے اصحاب رسول میں اور اولاد رسول میں؟ تمہیں معلوم نہیں؟ غضنفر ممبر کی بلندی سے ایک جملہ کہنے لگا ہے، اور جملہ بڑا عجیب ہے، اگر لطف لوگے تو جملہ کہو، سعادت کی موجودگی نہ ہوتی شاید میں یہ جملہ نہ کہتا، لیکن میں کہتا ہوں چلیں دروازہ نبی پہ جا کے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو بتائیں علی کون ہے؟ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا؟ یا رسول اللہ یہ تو بتائیں علی کون ہے؟ یا رسول اللہ آج ایک اچھوتے سے انداز میں، ایک نئے لہجے اور انداز میں میں آپ کو علی سنانے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں کہ علی کون ہے۔ جب ہم سارے مل کے دہلیز مصطفیٰ پہ پہنچے، ہاتھوں کو باندھ کے کہا یا رسول اللہ یہ تو بتا دیں علی کون ہے؟ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے پوچھا تھا علی کون ہے، آپ نے بتایا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے علی کون ہے؟ ذرا توجہ رکھنا، میرا جملہ کا خون نہ کرنا، خدا کے لیے جملہ اتنا قیمتی ہے، اگر اس کا خون ہو گیا مجھے جانے تک دکھ لگے گا۔ ذرا توجہ کرنا، میں نے کہا ہاتھوں اور رکھے رسول کے قدمین پہ، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے علی کون ہے؟ فرمایا الحسن
الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ میں نے کہا مولا سعادات آپ کی اولاد ساتھ کھڑی ہے، مولا میں آپ کا نوکروں کا نوکر ہوا، نوکر بن کے آپ سے سوال کر رہا ہوں علی کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ مولا یہ تو بتائیں ان کا بابا علی کون ہے؟ ان کا بابا علی کون ہے؟ ان کا بابا علی کون ہے؟ فرمایا پہلے حسن اور حسین کو تو پہچانو۔ توجہ ہے؟ یا علی، پہلے ان کو تو پہچانو پھر بتاؤں گا کہ ان کا بابا کون ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ چل گیا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، امام حسن بھی جوانان جنت کے سردار، امام حسین بھی جوانان جنت کے سردار۔ آپ بتا دے ان کا بابا کون ہے؟ فرمایا ان کا بابا ان سے بھی افضل ہے، ان کا بابا ان سے بھی افضل ہے۔ توجہ رکھنا، ان کا بابا ان سے بھی افضل ہے۔ میں نے کہا مولا پوچھا یہ تھا علی کون ہے؟ آپ نے کہا حسن اور حسین، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار، ان کا باپ علی ان سے بھی افضل۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے، میں زمانے والوں کو بتا کے جا رہا ہوں، حسن اور حسین ہیں بطول کے بیٹے، حسن اور حسین ہیں بطول کے بیٹے، حسن اور حسین ہیں بطول کے بیٹے، اور جب بطول کے بیٹے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اہل خیرے کی ماں کے بیٹے توجہ ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، بلند تر صلوات پڑھیں۔ او بسم اللہ قبلہ، اجازت ہے قبلہ؟ مولا سلامت رکھے۔ قبلہ کی موجودگی میں جملہ کہنے لگا ہوں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، فرمایا ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔ زمانے والوں بتا کے جا رہا ہوں، جب بطول کے بیٹے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ توجہ رکھنا، روایت کا میں ضامن ہوں، بلکہ جب تک میرے جسم کے اندر ذرا برابر بھی جان کی رمق ہے، میں ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں۔ قبلہ کی موجودگی میں جملہ کہنے لگا ہوں، جب حضرت علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، محمد کریم نے فرمایا یہ میری ماں تھی، اور خود اپنے ابا کا کفن بھی دیا، اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا۔ اس کے بعد روایت کے عجیب جملے ہیں، نبی نے تویز قبر کو بند کیا، جب صحابہ چلنے لگے نبی کریم قبر مبارک کے جناب فاطمہ بنت اسد پہ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد نبی نے کچھ دیر توقف کیا، تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد کہا ابنوں کے لا جعفر والا عقیل، جس بندے کو جملہ سمجھ آ گیا میری آج کے حصے کی نوکری ہو جائے گی، ذرا توجہ کرنا، ابنوں کے لا جعفر والا عقیل۔ صحابہ نے قدمین مبارک پہ ہاتھ رکھے، کہا مولا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ابنوں کے کا مطلب ہوتا تیرا بیٹا لا جعفر والا عقیل، نہ جعفر ہے نہ عقیل ہے، علی ابن ابی طالب۔ فرمایا میری ماں کے قبر کے اندر جب ملائکہ نے کیا ہے سوال، تو پہلے پوچھا من ربو کا، میری ماں نے بتایا اللہ جل جلالہ ربی۔ جب پوچھا من نبیوں کا، میری ماں نے بتایا محمد رسول اللہ نبی۔ سارے کچھ فرشتے پوچھتے گئے، میری ماں بتاتی گئی۔ جب فرشتوں نے پوچھا من اماموں کا، میری ماں خاموش ہو گئی۔ میں نے بتایا بول، اور ماں میری بتا ان کو ابنوں کے میرا بیٹا لا جعفر والا عقیل، نہ جعفر ہے نہ عقیل ہے، بلکہ علی ابن ابی طالب ہے۔ محمد بتا کے جا رہے، جب علی کی ماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں، تیری ماں کا علی کے بغیر گزارا علی کی ماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ لا جعفر والا عقیل، فرمایا جعفر بھی نہیں عقیل بھی نہیں،
علی ابن ابی طالب، رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے پوچھ یہ جناب جعفر جناب عقیل علی کے سگے بھائی ہیں، توجہ ہے، علی کے سگے بھائی ہیں، باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے۔ رسول فرما رہے تھے لا جعفر ولا عقیل، نہ جعفر کہنا نہ عقیل کہنا بلکہ علی کا نام لینا، اور جب علی کے سگے بھائی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر کوفے کے کرنی علی کا مقابلہ۔ توجہ رکھنا، اور آخری بات اور چند منٹ ذکر مصائب، ذرا جملے کو سمجھنا، جملہ کس انداز میں ہے۔ قبلہ 17 کتب اہل سنت کا حوالوں کا میں ضامن ہوں، توجہ ہے، 17 کتب اہل سنت، جن میں پہلی کتاب ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کی لکھی ہوئی السیف الجلی فی منکر ولایت علی، توجہ ہے، اس نے بھی لکھا ہے، مشکات شریف نے بھی لکھا ہے، اور سنن ابی داؤد میں بھی لکھا ہے، توجہ رکھنا۔ 17 کتب اہل سنت نے یہ واقعہ لکھا قبلہ کہ صحابی رسول ہیں، نام ہے حضرت بریدہ، توجہ کرنا، صحابی رسول ہیں، نام ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بارگاہ رسالت میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو بھی بات ہوتی ہے ہم صحابہ آپ سے بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج ایک انوکھی بات، آج ایک عجیب بات ہے، آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں، آپ کو مولا بتانے لگے ہیں۔ نبی نے پوچھا بتا میرا صحابی کون سی بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ناراض نہ ہونا، اگر روایت کے لفظ نہ ہو میری گردن کا خون معاف ہے، اگر تو نہ مانے تیری مرضی کی بات ہے، ذرا توجہ کرنا یا رسول اللہ مجھے علی سے تھوڑا تھوڑا بغض ہونے لگا ہے، مجھے علی سے تھوڑا تھوڑا بغض ہونے لگا ہے۔ کیسے سادہ بندے تھے، بغض علی کر رکھ کے آتے نبی کے پاس، توجہ ہے، یا نبی اللہ مجھے علی سے تھوڑا تھوڑا بغض ہونے لگا ہے۔ روایت کہتی ہے جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا تھا، اس محمد کے رحمت والے چہرے پہ جلال آیا، مصطفیٰ نے چہرہ اقدس کو پھیر لیا۔ جب محمد نے چہرہ اقدس پھیرا، اب صحابی رسول کہتے ہیں میں چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنی بڑی جلالت زندگی میں میں نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی، اب میں محمد کے قدمین مبارک کو دیکھنے لگا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ آیا ہی اس وجہ سے ہو، مجھے پتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، میں گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہتا میں دوسری طرف سے آیا، محمد نے پھر اپنا رحمت والا چہرہ دوسری جانب کر لیا، پھر میں سامنے سے آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا ہے گناہ بڑا ہے، میں دوبارہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کہتا میں نے تیسری مرتبہ بھی کہا، 3 مرتبہ کہنے کے باوجود رسول نے مجھ سے اپنی رحمت والا چہرہ موڑ لیا، میں سمجھ گیا کہ میرا جرم بڑا ہے، معافی چھوٹی ہے۔ جو سید بیٹھے ہیں ذرا سر اٹھانا، جرم بڑا ہے معافی چھوٹی ہے، جرم بڑا ہے معافی چھوٹی ہے۔ میں نے قدمین مبارک پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھائیں میں دوبارہ قبول اسلام کرتا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیں میں دوبارہ قبول اسلام کرتا ہوں۔ جو بندے کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں بمنگے توحل مجلس اعظم میں مومنین سادات کی موجودگی میں قبلہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں صحابی رسول تیرا شکریہ، بریدہ تیرا شکریہ، تو نے ہمیں بتا دیا محمد سے سوال کر کے اور دوبارہ اسلام قبول کر کے جو بندہ علی کی ولایت سے مکر جاتا ہے وہ بندہ برادری سے نہیں نکلتا، اسلام سے وہ بندہ برادری سے نہیں نکلتا، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی اسلام کو بچاتے ہوئے علی کی بیٹیوں کا بڑا نقصان۔ آج رقم اللہ
ہے ہزاداروں جن کی ہے بلند ہو گئی ہے، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ عزاداروں مقتل کی روایت یہ کہتی ہے اور مقتل کی کتابیں یہ کہتی ہیں 4 دعائیں ایسی لکھی گئی ہیں مقتل میں جن کو مانگا گیا تو اللہ کا عرش ہلنے لگا، زمین کانپ اٹھی۔ اجرکم من اللہ، سوال کرو مولانا کون سی دعا تو بندہ مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے؟ کون سی دعا جس نے آسمان میں لرزہ پیدا کیا؟ عزاداروں کوئی عام دعا نہیں، نہ کوئی مانگنے والی عام ہے، بلکہ پہلے مانگنے والی محمد کی اکلوتی بیٹی جناب زہرا مدینہ محمد کا بلا تشبیہ گھر میں بچوں کو اکٹھا کیا، کہیں حسن امیر بیٹھے، کہیں حسین غریب بیٹھے، کہیں زینب عالیہ بیٹھی، کہیں بھی کلثوم بیٹھی۔ عزاداروں یا اللہ جانے رو رو کے کہتی ہے میرے بچوں آج زہرا کا دل ہے، میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ عزاداروں جو ماؤں کی جھولیوں سے عزادار ہو، یہ جو سید بیٹھی ہو دل دکھے تو معاف کر دینا۔ عزاداروں بچوں نے چھوٹے چھوٹے 2 ہاتھ بلند کیے، اللہ جانے زہرا کی مجبوری کیا تھی، زہرا نے 2 ہاتھ بلند نہیں کیے، زہرا کا 1 ہاتھ پہلو پہ رہا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، 1 ہاتھ دعا کا بلند کیا۔ اے عزاداروں اللہ جانے امت نے کتنا اجر و رسالت دیا تھا، 1 ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اجرک من اللہ، فطرت کا قانون ہے، اللہ نہ کرے کوئی ماں بہن بیٹی بیمار ہو جائے، عزاداروں مجلس میں آئے گی، ذاکرین سے دعا کروائے گی، عزاداروں مسجد کے مولوی سے دعا کروائے گی، دعا مانگ کے بلا میری چھوٹی اولاد ہے، اللہ کرے اللہ مجھے صحت دے دے۔ عزاداروں زہرا کی دعا سنو گے جس کی وجہ سے آسمان کانپ اٹھا، زہرا نے روتے ہوئے دعا کی اللہم عجل وفاتی، میرا اللہ زہرا جینے سے تھک گئی ہے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، میرا اللہ زہرا کو موت عطا کر، اتنا امت نے مصائب دیے، زہرا جینے سے تھک گئی ہے۔ عزاداروں دوسری دعا بھی بڑی عجیب دعا، دوسری دعا بھی مدینہ محمد کا اور روضہ بھی محمد کا۔ عزاداروں مانگنے والے کوئی عام نہیں، مہر نبوت کے سوار حسن حسین، ماں نے کہا جاؤ نانا کے روزے پہ اماں کی صحت کی دعا مانگ کے آؤ۔ اے عزاداروں یہ دونوں شہزادے چلے اور نانا کے روزے پہ پہنچے، سب سے پہلے حسن امیر نے دعا کے ہاتھ بلند کیے، رو رو کے کہتے ہیں نانا اماں بیمار ہے، نانا اماں نے بھیجا ہے، اماں بیمار بڑی ہے، نانا دعا مانگنے آئے ہیں۔ اے عزاداروں کتنا انوکھا لفظ تھا حسین غریب کا، اور جس کی وجہ سے آسمان میں لرزہ آیا، یا حسین غریب نے ہاتھ بلند کیے اور رو رو کے کہتے نانا حسن امیر ہے تیرا حسین غریب ہے۔ نانا حسن امیر بھی ٹھیک کہتا ہے، اماں بیمار ہے لیکن حسین غریب رو رو کے کہنے لگا اماں بیمار بھی بڑی ہے، اماں زخمی بھی بڑی۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اماں زخمی بھی بڑی ہے۔ نانا دعا مانگنے آئے ہیں۔ عزاداروں یا قبر رسول تڑپی، رو رو کے کہا جاؤ حسنین تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی۔ ہائے عزاداروں بس 1 دعا اور 1 چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اگلی دعا بڑی مشکل ہے۔ عزاداروں جن کی خالی جھولی ہو ذرا جھولی پھیلانا دعا مانگنا، جن کی کوئی شرعی حاجت ہو دعا مانگنا، قبول نہ ہو تو پھر کہنا عزاداروں اگلی دعا کوئی عام دعا نہیں، نہ مکہ نہ مدینہ بلکہ شام کا بازار۔ اجرک من اللہ، شام کا بازار اہل بیت کے ماننے والی ایک کنیز نام شیرین ہے۔ عزاداروں یہ سیڑھیاں اترتے آئی، اس نے دیکھا کوئی کم سن کا دن ہے، عمر 4 سال ہے،
گلے میں تنگ رسی ہے، عزاداروں یہ قریب آئی معصومہ کے، رو رو کے کہتی ہے معصومہ شریف گھر کی لگتی ہے، بے جرم اسیر لگتی ہے، شکل سے مجھے یتیم لگتی ہے۔ محمد کی شریعت کہتی ہے اگر کوئی بے جرم اسیر ہو وہ دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا۔ میں 3 دعائیں مانگتی ہوں تو آمین کہنا ہے۔ عزاداروں پہلی دعا شریر مانگ کے کہتی ہے، پہلی دعا مانگ جیسے تو یتیم ہوئی ویسے کوئی یتیم اجرکم من اللہ۔ دوسری دعا مانگ جیسے تو اجڑ گئی اللہ کرے ایسے کوئی نہ اجڑے۔ ہے عزاداروں تمہارا کوئی پتھر کا جگر ہے۔ تیسری دعا کوئی عجیب دعا تھی، ہے عزاداروں جس کی وجہ سے آسمان کانپ گیا۔ تیسری دعا مانگ کے کہتی ہے میں ہوں کنیز زہرا، میں ہوں عالیہ کی شاگرد، میں نے عالیہ سے قرآن پڑھا۔ چھوٹی کہہ دن دعا مانگ، مدینہ محمد کا دیکھا بڑا ٹائم ہو گیا، عالیہ کی زیارت کو بڑا عرصہ گزر گیا۔ دعا مانگ میں عالیہ کی زیارت کر لوں۔ اور گلے میں رسی تھی اور رسی کو پکڑ کے مشکل سے گلے میں گردن کو پھیرا، رو رو کے کہتی ہے تیسری دعا تیری ادھر قبول ہو جائے، عالیہ مل جائے پہچان لے گی۔ رو رو کے کہتی ہے اگر قید نہ ہوتی، اگر کم سن نہ ہوتی میں تجھے سزا دیتی۔ کجا شام کا نجس بازار، کجا میری مخدوم عالیہ،